الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اگر آپ ذرا تھوڑی سی تکلیف کریں تو آگے آگے آ جائیں، اور جو باہر کھڑے ہیں ان کی خدمت میں بھی میں ادب سے التماس کروں گا کہ وہ اندر آ کر بیٹھ کے توجہ سے سنیں. اب آپ حضرات سمجھتے ہیں عصر کا وقت قریب ہے، تو اس لیے میں مختصر سی چند باتیں عرض کروں گا. اس کا ایکو وغیرہ بند کر دیں، بالکل سادہ آواز کر دیں. ہو سکتا ہے کہ آج کسی کے دل پر چوٹ لگے تو رخ مدینہ شریف کی طرف ہو جائے. بڑی توجہ سے یاد سننا. پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا امتی ایک مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے. کتنی مرتبہ جی؟ تھوڑا سوچی آواز سے. جو میرا امتی ایک مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کی طرف 10 مرتبہ رحمت بھری نظر فرماتا ہے. علماء کرام فرماتے ہیں جس بندے پر رب تعالیٰ کی ایک مرتبہ نظر رحمت پڑ جائے وہ بدبخت نہیں رہتا، خوش بخت ہو جاتا ہے. مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے کی ساری زندگی کی نیکیاں بندے کو وہ فائدہ نہیں دیتی جو رب تعالیٰ کی ایک نظر رحمت فائدہ پہنچا دیتی ہے. تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ افراد جو روزانہ 100 مرتبہ یا 1000 مرتبہ یا اس سے زائد مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اسلام بھائیوں، ایک مسلمان کے پاس سب سے قیمتی شے اس کا ایمان ہے. کیا ہے؟ ایمان. تھوڑا سوچیے آواز سے. پھر سنو، ایک مسلمان کے پاس سب سے قیمتی شے اس کا ایمان ہے. کیا ہے؟ ایمان. اور ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت صحت اور تندرستی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے. ایک بندے کے جیب میں ایک 10 روپے کا نوٹ ہے. کتنا؟ 10 روپے کا نوٹ. اس کو اس کی فکر نہیں ہے کیونکہ 10 روپے کوئی ویلیویبل ہے نہیں. بندہ سوچتا ہے گر بھی گیا تو کوئی بات نہیں، پرواہ نہیں کرتے. بلکہ کئی مرتبہ 5 روپے کا سکہ گرا ہوتا ہے کوئی اٹھانا بھی پسند نہیں کرتا. لیکن اگر کسی کی جیب میں 10 لاکھ روپیہ ہو تو وہ بار بار ہاتھ لگاتا ہے، یار کہیں گر تو نہیں گیا، کسی نے نکال تو نہیں لیا. اسی جیب میں 10 کا نوٹ تھا، فکر نہیں تھی. 10 لاکھ آ گیا تو بڑی فکر ہے تو وہ بھی نوٹ ہے یہ بھی نوٹ. فکر کاہے کے لیے کہ 10 لاکھ ایک ویلیوبل شے ہے، قیمتی شے ہے. تو جتنی زیادہ قیمتی ہو اس کی اتنی زیادہ فکر ہوتی ہے. میں ہاتھ مانگ کر ایک بات عرض کروں گا، جب ہم نے تسلیم کیا کہ ایمان ہمارے پاس سب سے زیادہ قیمتی شے ہے تو کبھی اس کی بھی فکر کی ہے کہ نہیں کیا؟ چیک کیے میرے پاس ایمان ہے بھی کہ نہیں ہے. اور میں یہ بات بتلاؤں، میری بات سے کوئی غلط مطلب نہ لے،
صحابہ کرام علیہم رضوان جو کہ قطعی جنتی ہیں، جن کو قرآن جنتی کہہ رہا ہے، لیکن ان کو بھی فکر لاحق تھی کہ ہمارا ایمان بھی ہے کہ نہیں ہے، ان کو بھی فکر لاحق تھی۔ میں اب دلیل کے طور پر ایک حدیث مبارکہ پیش کرنے لگا ہوں۔ اچھا، میں اس سے پہلے ایک بات عرض کروں۔ میں کہتا ہوں بھائی میرے پاس اینک ہے، آپ کہتے ہیں حافظ صاحب کہاں ہے؟ تو میں آپ کو نکال کے دکھا دیتا ہوں، بھائی یہ دیکھو اینک ہے۔ یہ اینک کا ایک وجود ہے، نظر آتی ہے۔ میں کہتا ہوں دیکھو یہ میرے پاس ہے۔ اگر میں کہتا ہوں بھائی میرے پاس ایمان ہے، آپ کہتے ہیں دکھاؤ، دکھا سکتا ہوں؟ بولو تو اس کا پتہ کیسے چلے؟ کروڑوں درود، کروڑوں سلام اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے بڑا پیارا طریقہ بتلایا۔ ایک بندے کو بخار ہو جائے، چیک کروانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، تکلیف ہو جائے، بیماری چیک کروانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ صحت بڑی نعمت ہے، اس کو چیک اپ کروانے کے لیے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہو، ہاسپٹل میں جاتے ہو، ارے ہزاروں روپیہ ٹیسٹوں پہ لگا دیتے ہو۔ کبھی اپنے ایمان کو بھی چیک کیا؟ جب ایمان سب سے زیادہ قیمتی شے ہے، آج میں آپ کو یہ بتلاؤں گا ایمان چیک کیسے کیا جاتا ہے۔ کروڑوں درود، کروڑوں سلام اس پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جنہوں نے ایسا پیارا طریقہ بتلایا کہ فرمایا تمہیں بخار ہو جائے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، وہ چیک اپ کرتا ہے، تمہارا راز اس کے سامنے افشا ہو جاتا ہے۔ ایمان چیک کروانے کے لیے کسی کے پاس گئے تو تمہارا اندر راز فاش ہو جائے گا۔ میں تمہیں نسخہ ایسا بتلاؤں، تم خود ہی چیک کر لیا، ایمان خود ہی چیک کر لیا کرو۔ اب ایمان کی ٹیسٹنگ، پہلی ٹیسٹنگ کیا ہے؟ اور میں ایک اور بات عرض کروں ہاتھ باندھ کر، اگر ہمیں اپنے نقص کا پتہ چل جائے تو ناراض نہیں ہونا، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ مرنے سے پہلے پتہ چل گیا ہے، میں توبہ کر لوں گا، اللہ تعالیٰ میری خامی کو دور کر دے گا۔ اور اللہ نہ کرے اگر قبر میں جا کر پتہ چلا تو پھر فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر میری بات کسی کے دل پر چوٹ کرے تو ناراض نہیں ہونا، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا کہ مرنے سے پہلے مجھے خامی کا پتہ چل گیا۔ پہلا ٹیسٹ کرنا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسفنا میں ایک صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارے اندر ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کمال جواب ارشاد فرمایا۔ اللہ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان ہے۔ یار ایسا کمال جواب دیا، فرمایا میرے صحابہ جب تمہیں نیکی اچھی لگنے لگے اور گناہ برا لگنے لگ جائے، سمجھ جانا دولت ایمان موجود ہے۔ اور اگر اچھائی برائی میں تمیز ختم ہو گئی ہے تو پھر ایمان کی فکر کرنا۔ اب اس کو سمجھانے کے لیے میں ایک مثال دینے لگا ہوں، حضرت صاحب ہمارے پڑوس میں ایک بندے کا کارخانہ تھا، وہ جب بھی آتا نا تو رونے ہی روتا، حافظ جی حالات بڑے خراب ہو گئے، مہنگائی بڑی ہے، ان کے کہا تھا کچن بھی نہیں چل رہا، بچہ نے خرچے کی میں پورے کریے، روتا رہتا تھا۔
ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس کے محلے میں فوتگی ہو گئی، وہ ہمارے ملنے والے تھے، ہم وہاں گئے جنازے میں شرکت کے لیے، تو اس کے گھر کے آگے سے جب گزرے نا تو گھر کے اوپر ایک ڈش لگی ہوئی تھی. یار یہ بات بڑی توجہ سے سننے والی ہے، بڑی توجہ سے سننے والی ہے. میں حیران ہو گیا کہ یار یہ تو رونے روتا تھا، اور گھر میں اس وقت میں ڈش بھی تقریباً 1.5 کی آتی تھی. کچھ دنوں کے بعد پھر آیا، پھر لگا رونے. میں کہا یار تو رونے تھے بڑے رونا بھائی، میں تو اس دن دیکھا تیرے گھر کے اوپر وہ ڈش لگی ہوئی تھی. مجھے کیا کہتا ہے؟ کہنے لگا حافظ جی سچی گل دساں، پہلے ساڈے گھر چ VCR سی کہ کرائے تے فلماں لیا کے دیکھنیاں پہنیاں سی، میں ویچ کے کچھ پیسے بچ پائے تھے ڈش والے، انہوں فلماں دا خرچہ بچ گیا. میں نے اس سے اگلی بات کہی، میں نے کہا یار مجھے پتا چلا ڈش میں تو بڑی بڑی گندی فلمیں دکھاتے ہیں، تو تیرے گھر میں بہو بیٹیاں ہیں، ان کے اندر بیٹھ کے کیسے دیکھتا ہوگا؟ کہنے لگا حافظ جی سچی گل دساں، جدو شروع چ لگن لگیاں گندیاں فلماں، جدوں کو گندا سین آتا سی تو میں نظراں نیویاں کر لینا سا. پھر آہستہ وہ گل ختم ہو گئی. ہوں لنگا ڈانس ہو رہا ہوتا، بیٹی بھی اتنے بیٹھی، بہو بھی اتنے بیٹھے، بیوی بھی سارے بیٹھے آرام کرتے. یار ابھی بھی سمجھ نہیں میری آ رہی، میں اور مثال دے دوں. ہمارے اسی محلے کے اندر، اسی مجمع کے اندر وہ بھی بندہ ہوگا جس کی ایک نماز جماعت سے رہ جائے، اب سچ میں کوئی حافظ صاحب آج میری جماعت ہے، حافظ صاحب آج میں بڑا اپسیٹ ہوں، آج صبح سے میں نے قرآن کی تلاوت میں کی، بڑا اپسیٹ رہتا ہوں. اور وہ بھی اسی محلے میں رہنے والے ہیں جن کی 5 نمازیں قضا ہونے پتہ ہی نہیں چلتا. میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ یار ایک ہی ایک نماز جماعت سے چھٹی پریشان ہو گیا ہے، اور ایک کی 5 نمازیں کرو اس کو پتہ ہی نہیں چلتا. وجہ کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل پر داغ لگ جاتا ہے، توبہ کر لے مٹ جاتا ہے، نہیں توبہ کرتا داغ پڑتے پڑتے دل ہی کالا ہو جاتا ہے، اور جب دل کالا ہو جائے اس پر مزید داغ لگنے سے پتہ نہیں چلتا. ارے جس کی ایک نماز جماعت سے چھوٹی اس کا دل سفید ہے، صاف ہے، چھوٹا سا داغ لگا برا لگ رہا ہے، اور جس کی نمازیں 5 قضا ہو رہی ہیں اس کا دل ہی کالا ہو چکا، اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا اچھائی برائی کیا ہے. علماء کرام فرماتے ہیں جب دل کالا ہو جائے اچھائی برائی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، اور پھر یہ بھی خطرہ لاحق ہوتا ہے کہیں ایمان اور کفر کی تمیز نہ ختم ہو جائے، خاتمہ خراب نہ ہو جائے. یہ پہلا ٹیسٹ بتلا ہے ایمان کا. فرمایا جب تمہیں نیکی اچھی لگنے لگے اور گناہ برا لگنے لگے تو سمجھ جاؤ دولت ایمان موجود ہے، اور جب اچھائی برائی کی تمیز ختم ہو جائے تو پھر اندر فکر کرنا. دوسری ٹیسٹنگ ہے، فرمایا جو اپنے ایمان کو چیک کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے مسجد میں آ جائے. اونچی بولو کہاں آ جائے؟ اگر مسجد میں آ کر اس کو ٹھنڈ پڑ گئی، سکون آ گیا ہے، چین آ گیا ہے، جس طرح مچھلی کو پانی میں آ کر سکون ملتا ہے ایسے اس کو سکون مل گیا تو سمجھ جاؤ ایمان کی دولت موجود ہے. کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن مسجد میں ایسے ہے جیسے مچھلی پانی میں. مچھلی کو پانی سے باہر نکالو تڑپتی ہے، مومن مسجد سے باہر تڑپ رہا ہے، بار بار گھڑی دیکھ رہا ہے، اور ذکی اذان کی آواز سے نہیں آئی ٹائم کتنا رہ گیا، پریشان ہے. جیسے اذان آتی ہے مسجد میں پہنچتا ہے ٹھنڈ پڑ جاتی ہے. فرمایا اگر ایسی کیفیت ہے تو سمجھ جاؤ دولت ایمان موجود ہے.
اس لیے کہ مومن مسجد میں اس طرح ہے جس طرح مچھلی پانی میں، اور اگر مسجد میں گیا ہے تو اپسیٹ ہو گیا ہے، پریشان ہو گیا ہے، جس طرح اس کو کسی نے قید میں ڈال دیا ہے، بھاگنے کی کرتا ہے، جلدی جلدی ٹھونگے مار کے وہ نکل رہا ہے، تو فرمایا سمجھ جانا اندر نفاق آ گیا ہے۔ کیا آ گیا ہے؟ کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا منافق مسجد میں ایسے ہے جیسے پرندہ قید میں ہے۔ ایک آزاد پرندے کو پکڑ کے قید میں ڈالو، ادھر ٹکر مار، ادھر ٹکر مار، ادھر ٹکر مار، چھوٹا سا سوراخ وہ بھاگ کے گیا۔ فرمایا اس سے منافق مسجد میں آتا ہے، ٹکر مار کے وہ نکلتا ہے۔ اب اگر میری بات کا برا نہ منائے تو میں کڑوی سی بات کیا ہے، تھوڑا سا میرا ساتھ دینا۔ اگر مسجد میں آ کر ٹھنڈ پڑ جائے، سکون مل جائے تو اندر کیا ہے؟ مجھے بولو۔ اور اگر مسجد میں آ کر اب سیٹ ہو گیا ہے، بھاگنے کی کرتا ہے تو اندر کیا ہے؟ اور جو مسجد میں آتا ہی نہیں اس کے اندر کیا ہے؟ میرے بیانات یوٹیوب پر، فیس بک پر، واٹس ایپ پر پوری دنیا کے اندر الحمدللہ سنے جا رہے ہیں۔ میرا آپ نام لکھیں گے نا، حافظ حفیظ الرحمان قادری رضوی، تو بیانات کی ایک طویل لسٹ سامنے آئے گی۔ ایک میرا کلپ تھا جس کو دیکھ کر پتہ نہیں کتنے ہزار بے نمازی بن گئے۔ ایک کلپ، وہ کلپ کا ٹائٹل تھا مہمان کی 3 قسمیں۔ کیا میں نے کہا؟ مہمان کی 3 قسمیں۔ مجھے بولو وہ کون کون سی ہیں؟ پہلی قسم مہمان آ جائے اور کہتا ہے جائے نہیں، اور جی بیٹھ جاؤ، روٹی کھا کے جانا، ایڈی کالی جلدی ہے چلے جانا، یہ پہلی قسم ہے۔ میں کہتا ہوں آ گیا جاوے نہ۔ دوسری قسم آ گیا، میں کہتا فٹافٹ، اچھا یار تو ضروری کالے تو فون پہ کالے کو فٹافٹ۔ تیسری قسم میں کہتا میرے کار سے بڑھے نہ۔ مہمان دیا کنیا قسم نے، پہلی قسم آ جائے تو اسی کہنا، دوسری قسم آ گیا تو اسی کہنا فٹافٹ، تیسری قسم اسی کہنا سارے گھر چ یار مسجد کی گھر ہے، ایسے اللہ کے گھر چ مہمانوں کی کہڑی قسم ہے؟ ہر بندہ گرے بات خود چاہ کے دیکھے میں مہمانوں کی کہڑی قسم ہاں۔ اگر مسجد جا کے نماز پڑھ کے پھر بھی بیٹھا رہے، قرآن پڑھے، درود پاک ذکر کر رہے، سمجھو پہلی قسم میں رب کہتا ہے بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، اور بیٹھ جاؤ، اور بیٹھ جاؤ، اور بیٹھ جاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ اہل سنت زندہ باد۔ جب مسیطے گیا میں جلدی جلدی ٹھونگے مار کے اور ناستے گیا، جی میں پیچھے کو کلاشن کو لے کے بیٹھے 2 سیکنڈ بولتے لائے تھے اڑا دیتا جائے گا، ناشتہ کر۔ سمجھ جاؤ مہمان کی دوسری قسم میں رب نہیں چاہتا میرے کان سے بہت ہی دیر پہلے جڑا مسیطے بن رہے نہیں یار، اس بندے کو اپنی قسمت ہونا چاہیے، آنسو آنے چاہیے۔ جو اللہ تعالیٰ کی نظر تو ایڈا گر گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے کہانا بانٹنا پسند ہی نہیں کر رہا، کیونکہ میرا عقیدہ ہے مسجد سے بندہ اپنی ہمت نہ نہیں آتا، رب نے تو پھر ورنہ دیکھا جائے سارے مسجد سے اے لگے، کارپیٹ بچھے، پنکھے لگے، ٹھنڈے گرم پانی کا بندوبست ہونا تو چاہیے، پورا پینٹ میں سیدھے آ جائے، لیکن آتا وہی ہے جن رب تفریح دینا۔ اگر نہیں سمجھ آ رہی ایک چھوٹی سی مثال دے دیا۔ ایک بندہ سی نا اپنے سیٹ کے نال سفر کرتا جا رہا ہے، چلتے چلتے نماز کا ویلا ہو گیا، وہ کہنے لگا سیٹ کی نماز پڑھ لگی، وہ کہنے لگا مسجد آئی تے پڑھ لی، مسجد آئی تے پڑھ لی، چلتے چلتے مسجد آ گئی، وہ سیٹ باہر کھڑو گیا، ان کہنا جا جا کے نماز پڑھ گیا۔ اندر کیا نماز پڑھنے سے کچھ سرور آیا، لیٹ ہو گیا، ایک بات کھلوتا پریشان ہو گیا، کہ باہر کھلو کے بدل کی آواز دیتا ہے، اوے اوے تو باہر کیوں نہیں آ رہا ہے؟
دے خدا دے واسطے اگر مہمانوں کی تیجی قسم کے یا دوسری قسم کے آؤ پہلی قسم سے آ جاؤ کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کرام موجود نے میں حدیث غلط بیان کرا اگر ترجمہ غلط کرا تو میری اصلاح کریں گے میں سب کے سامنے معذرت کروں گا الفاظ بھی واپس لواں گا اور اگر میری گل سچی لگے تو پھر یار عمل ہونا چاہیے کہ نہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ جدو تسی جنت کے باغاں چ جایا کرو تے پھل بھی کھایا کرو صحابہ کرام حیران ہو گئے یار سلم جنت سے تو جاواں گے جدو قیامت ہے حساب کتاب ہوگا بعد چوں تسی نہیں کہہ رہے تھے فرمایا مسجد جنت کے باغات ہیں مجھے بولو مسجد جنت کے حضرت جی میں ایک سوچ رہا سا گل جہاں دنیا چ رہ کے جنت کے باغ چ نہیں جا رہا اور قیامت میں جنت کے باغ چ کیویں جائے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ مسجد جنت کے باغات ہیں جب اس میں جایا کرو پھل بھی کھایا کرو اور پھل کیا ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ درود و سلام پڑھنا قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ نہیں مسیطہ جی جا کے خدمتاں چگنیاں تے لڑائی تے فساد تے گروپ بازیاں بناؤ مسجد میں جاؤ تو رب کا ذکر کیا کرو ایمان کی تشریح کا تیسرا طریقہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی کے سامنے برائی ہو رہی ہو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کوئی کر رہا ہے تو اس کو ہاتھ سے روک دینا یہ افضل ایمان ہے یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے اور اگر ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہیں ہمت نہیں تو پھر زبان سے روک دے کیا کریں نہ یار نہ تاش نہ کھیلو یار جوا نہ کھیلو اور جھوٹ نہ بولو غیبت نہ کرو زبان سے روک دے یہ ایمان کا کمزور درجہ ہے اور اگر ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتا زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو پھر دل میں اس کو برا جانے اور وہاں سے ہٹ جائے دل سے اس کو کیا کرے اور وہاں سے ہٹ جائے برا جانے کا تو وہاں بیٹھا تھوڑی رہے گا ہٹ جائے یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے پھر سنو برائی ہو رہی ہے ہاتھ سے روکو ایمان کا پہلا درجہ افضل درجہ نہیں روک سکتا زبان سے روکو یہ کمزور درجہ اور نہ زبان سے روک سکتا ہے نہ ہاتھ سے روک سکتا ہے تو پھر دل سے برا جانے کیا کرے یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے اور جو برا بھی نہیں جان رہا اس کے اندر ایمان کا کون سا درجہ ہے آئیے اب اپنا اپنا جائزہ لینا ہے جیسے میں نے ابھی بتلایا نا مہمان کی 3 قسمیں کتنی قسمیں بتلائی تو گناہ گار کی بھی 3 قسمیں ہیں کتنی قسمیں ہیں اونچی بولو اور ہر بندے نے چیک اپ کرنا ہے کہ میں کون سی کیٹاگری میں آتا ہوں ہر بندہ چیک کرے نمبر 1 غلطی ہو گئی شرمندہ ہے پریشان ہے نادم ہے چہرہ لٹکا ہوا ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں گناہ ہو گیا ہے احساس ندامت ہے ایسا گناہ گار کی رب تعالیٰ کے یہاں بڑی قدر ہے حدیث پاک میں ہے جس کی آنکھوں سے ندامت کا ایک آنسو نکل آئے چاہے وہ مکھی کے سر کے برابر کیوں نہ ہو رب تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ کو حرام فرما دے
اور ایک حدیث پاک میں ہے جس سے غلطی ہو جائے اور اس کے اندر احساس ندامت پیدا ہو، وہ ندامت اس کے ساتھ چمٹ جاتی ہے، اتنی دیر تک اس سے جدا نہیں ہوتی جتنی دیر اس کو جنت میں داخل نہ کروا دے۔ تو پہلی قسم ہے غلطی ہو گئی ہے، نادم ہے، پریشان ہے، حافظ صاحب فلاں بندے کا 100 روپیہ میرے کو بہت آ گیا، میں بڑا پریشان ہے کہ میں واپس کرا، فلاں بندے کو گالی نکل گئی، فلاں بندے سے میری غیبت ہو گئی، حافظ صاحب میں بڑا پریشان ہوں، نادم ہے۔ اور دوسری قسم ہے گناہ کرتا ہے اور گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا۔ میں ساتھ ساتھ مثالیں دیتے رہا ہوں، میں کہتا ہوں بھائی آپ نے نماز نہیں پڑھی، آپ اچھی غلطی ہو گئی، میں ہونے پا رہا ہوں، شیطان نے میں غفلت سے پاتا، حافظ صاحب میں اپنی غلطی تسلیم کر رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں۔ دوسرے سے میں کہتا ہوں بھائی آپ نے نماز نہیں پڑھی، وہ ساری دنیا نماز نہیں پڑھتی، میں نہیں پڑھی، کہڑی قیامت آ گئی؟ حضرت جی تسی سودی کاروبار کیوں کرتے ہو؟ اور سارا پاکستانی سود سے چلتا ہے، میں کر لیتا تو کیڑا گناہ ہو گیا؟ حضرت جی تسی رشوت کیوں لیتے ہو، حرام کیوں کھاتے ہو؟ اور جی حلال کھاوا گے تو پھر بھوکے ہی مریں گے، ایک ہی مہنگائی ہے، یہ سب جائز ہے۔ دوسری قسم ہے گناہ کرتا ہے اور گناہ کو گناہ اونچی بولو ذرا، میری باتیں سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ گناہ کرتا ہے، گناہ کو گناہ، ایسے بندے کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ آپ کہیں گے حافظ صاحب توبہ کا دروازہ تو قیامت کے روز بند ہوگا جب سورج مغرب سے آپ ابھی بند کر رہے ہیں۔ اور بھائی توبہ تو وہ کرے گا جو سمجھے گا مجھ سے غلطی ہوئی ہے، جس نے کہنا میں نے غلطی کی نہیں ہے توبہ کرے گا، اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، اور بغیر توبہ کیے مر گیا تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اور گناہ گار کی تیسری قسم کون ہے؟ دا ورسٹ اسٹیج، بدترین اسٹیج گناہ گار کی وہ کون سی ہے؟ گناہ کر کے فخر محسوس کرنا ہے۔ حضرت جی اسی راتی شادی دے گئے، اسی رج کے شرابہ پیٹیا، اسی ساری رات گزرا دیکھیا، میں فلاں بندے تو بے عزت کر کے رکھتا، میں ہوتے کھڑے کھلوتے میں کپڑے لا کے رکھ دیتے۔ یہ گناہ کر کے ندامت کے آنسو نہیں بھارا، ڈوب نہیں مر رہا ندامت سے، بلکہ فخریہ طور پر کہہ رہا ہے، اور میں جو گناہ کر کے فخر محسوس کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ اب میں سمجھانے کے لیے ایک اشارہ کرنے لگا ہوں، پتہ نہیں کس کس کے دل کو یہ میری بات ٹچ کر جائے۔ ایک وقت کا وزیر اعظم بڑے مجمع میں کہتا ہے میں پیتا ہوں، تھوڑی سی پیتا ہوں، کام بھی تو بہت کرتا ہوں، ندامت سے بڑی فخریہ طور پر کہہ رہا ہے۔ یار ایک وقت کا وزیر اعظم ہو اور ہینگ کر دیا جائے، کے تختے پر لٹکا دیا جائے۔ خدا را میرے سب کے سامنے ہاتھ بندے ہیں، یہ اصالے ثواب کی محفل کو یہ نہ سمجھا کرو آئے مولوی صاحب ختم بڑو فٹافٹ لنگر کھاتا تھے مچھا میں تار دے دے آؤ گئے۔ یہاں آنے کا اصل مقصد یہ ہے، جس طرح زاہد بھائی کے والد صاحب فوت ہو گئے، ہم نے بھی یہاں صدا بولو یار، زاہد بھائی کے والد صاحب فوت ہو گیا، اپنے ساتھ دولت لے کر گئے، ان کو ٹھیک کار بنگلہ کو بینک بیلنس لے کے گئے، ہم بھی مر گئے تو ہماری دولت ہمارے ساتھ، کوئی رشتے دار عزیز و کربا کے لنگوٹیا یار نال چلے گیا ہو جائے، ان کے ساتھ ان کے اعمال ہی گئے۔
ہم بھی مر گئے، ہماری دولت ہمارے ساتھ نہیں جائے گی۔ جس دولت کی خاطر نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، جس دولت کی خاطر حلال حرام کی تمیز ختم کر دی ہے، دولت آنی چاہیے۔ جس دولت کی خاطر بہنوں کے حصوں پر قبضے کر رہا ہے، قبضہ گروپ بنا کے بیٹھا ہے، یاد رکھ جب موت آئے گی سب سے پہلے اسی دولت نے تیرا ساتھ چھوڑنا ہے۔ لہٰذا جس دولت کی خاطر اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہو، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرتے ہو، یاد رکھو جب موت آئی سب سے پہلے اسی دولت کے ساتھ چھوڑنا ہے۔ اگر میں یہ کہہ دوں تو بے جا نہ ہوگا، یہ ہمارے تن کے کپڑے بھی ساتھ آج آ کے کفن کا کپڑا تو بھی کسی کو نصیب ہوگا تو کسی کو بھی نصیب ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے رشتے دار عزیز اور کبارہ لپوٹیا یار، جن رشتے داروں کی خاطر، جس اولاد کی خاطر حرام حلال کی تمیز چھوڑ رہا ہے، رب کو ناراض کر رہا ہے، وہ دوست جو کہتے ہیں آسا نہ شراب کھیتی ہوئے، آسا نہ جوا کھیت ہوئے، اسی تیرے نال بنائیں گے، تیرا ساتھ نہیں چھڑا گے، کیونکہ مر جانے پہ نال مارتے ہیں۔ کتنے نہیں تیرے گھر والے جنہوں نے سے تو پاپ کماندا، جڑے کہنے سی مران گے نال تیرے، اجونا بھی بازیاں ہاریاں نہیں، اے سب قبر میں دفن کر کے منو مٹی کے نیچے دفن کر کے واپس آ جائیں گے۔ پھر کہنے لے بھی اللہ دے حوالے مڑ کے پھیرا باندھے نہیں۔ کتنے نہیں تیرے گھر والے جنہوں نے سے تو پاپ کماندا، جڑے کہنے سی مران گے نال تیرے، اجونا بھی بازیاں ہاریاں نہیں، یہ سب چھوڑ کے واپس آ جائیں۔ اب توڑ کا ساتھی ہے بندے کی اعمال، نیک ہے تو وہ بھی ساتھی رہیں گے، برے ہیں تو وہ بھی ساتھی رہیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر یا تو جنت کے باغوں میں باغ بن جاتی ہے یا پھر دوزخ کے گھروں میں گھر بن جاتی ہے۔ اعمال اچھے کر کے جائے گا وہی قبر جنت کے باغوں میں باغ بن جائے گی، اور اللہ نہ کرے کر معاملہ اس کا برعکس ہے، نہ نماز پڑھتا ہے نہ روزہ رکھتا ہے، نہ ماں باپ کا ادب و احترام، نہ صلہ رحمی، نہ حلال حرام کی تمیز کرتا ہے، ایسا بندہ جب قبر میں جاتا ہے تو قبر کہتی ہے آنے والے تیرا آنا مبارک نہ ہو، تیرے آنے سے پہلے میں مٹی کا ڈھیر تھی، تیرے آنے کی وجہ سے میرے اندر جہنم کی طرف سے کھڑکی کھلی ہے، تو نے مجھے آ کے ستایا، اب میں قیامت تک تجھے چین سے نہیں رہنے دوں گی۔ اور مطلب قبر ایسے کھلتی ہے اور پھر جب آپس میں آ کے ملتی ہے بندے کی پسلیاں ٹوٹ ٹوٹ کے ایک دوسرے میں محبت ہو جاتی ہے۔ میں ایک اشارہ کرنے لگا ہوں، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو بیماریوں سے محفوظ رکھے، اور جو بیمار ہو چکے اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ اشارہ سنو، ایک بندہ تندرست ہے، رات کو لیٹتا ہے، کروٹ بدلنا شروع ہو جاتی ہے، رات کے گزرنے کا پتہ نہیں، لیکن اللہ نہ کرے اسی کے داڑھ میں درد ہو جائے، کان میں درد ہو جائے، گردے میں درد ہو جائے، پھر رات کیسے گزرتی؟ رات گزرنے کا نام ہی نہیں لیتی، گھڑی کی طرف دیکھ رہے ایک ایک سیکنڈ کئی کئی مہینوں کا لگ رہا ہے۔ دادا دیکھو میرے سب کے سامنے ہاتھ بنے، تھوڑی دیر سوچ لو، اللہ نہ کرے کہ دنیا میں تھوڑی سی تکلیف آ گئی، دنیا کی رات گزارنا مشکل ہو جائے، اللہ نہ کرے اگر قبر میں عذاب آ گیا، قبر کی رات کیسے آ جائے؟ دنیا میں تو بیوی کو بلاتا ہے، بچوں کو بلاتا ہے، دوست میرا دل بہلاؤ، قبر میں کس کو بلاؤ گے؟ دادا یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں، میری نیکیاں زیادہ ہے یا گناہ زیادہ ہے، حساب لگاؤ، کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ فرمایا جس کی نیکیاں زیادہ ہوگی وہ جنتی ہوگا، اور جس کی نیکیاں کم پڑ گئی اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے۔ اور تو کیا سمجھتا حاویہ کیا ہے؟ فرمایا وہ دہتی ہوئی آگ ہے، ارے ایک سگریٹ کی آگ جو ہمارا بدن نہ سہ سکے، دوزخ کی آگ کیسے سہیں گی؟ خدایا آؤ آج اس محفل میں بیٹھ کر سچی توبہ کر لو، توبہ کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟
حدیث پاک میں کہتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اور قرآن کا فیصلہ سنو، سورہ فرقان 19واں پارہ، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ فرمایا جو توبہ کرے، ایمان لے آئے اور پھر اس کے بعد عمل بھی نیک شروع کرے، یہ نہیں کہ ہم نے توبہ کر لی کل تو پھر شروع کر دیں گے گناہ۔ توبہ کرنا تو ایسی جیسے بھینس کے تھنوں سے دودھ نکلا ہے، دوبارہ پلٹ کے جانا ناممکن ہو جائے، گناہوں سے ایسے باہر آ جاؤ دوبارہ واپس جانا ناممکن ہو جائے۔ اب فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا الا من تابا، جو توبہ کرے، وآمن، ایمان لے آئے، وعمل عملا صالحا، اور پھر نیک عمل شروع کر دے، فرمایا ایسے کو انعام کیا ملے گا؟ فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا۔ آؤ آج سچی توبہ کرو، اللہ تعالیٰ ہم سب کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے، نیکیوں میں تبدیل فرما دے، اور آج ہم سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں حقیقی بات کروں، میں اصالہ ثواب کی محفل کا مخالف نہیں، حق میں ہوں، لیکن میرے دل سے کوئی پوچھے تو میں کہوں گا بھائی اصل اصالہ ثواب یہ ہے کہ ہم سارے نمازی بن جائیں۔ ظاہر بھائی اپنے باپ کے اصالہ ثواب کے سال کے بعد ختم دلائیں گے، روز نہیں دلائیں گے، جتنا بھی اہتمام کا آخر میں دعائی کریں گے، اور اگر سارے نمازی بن جائیں گے، ہر بندہ التحیات میں بیٹھ کے کہے ربنا اغفر لی 5 مرتبہ۔ میں کہتا ہوں آپ کے اس پورے ہربا سورے میں جو سب سے بڑا کنجوس آدمی ہے، اس کے دروازے پر 5 مرتبہ جا کے صدا لگاؤ، اس کو بھی کچھ نہ کچھ دینا پڑ جائے گا۔ اور جو ارحم الراحمین کی بارگاہ میں 5 مرتبہ حاضر ہو کے بار بار تکرار کر رہے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی، میں کہتا ہوں رب تعالیٰ اس کے ماں باپ کی قبر کو جنت کے باغوں میں باغ کیوں نہیں بنائے گا؟ خدا جہاں کوشش کرتے ہو میرا بیٹا ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، وہاں کوشش کرو میرا بیٹا نمازی بھی بن جائے، میرا بیٹا عاشق رسول بھی بن جائے، میرا بیٹا حافظ قرآن بنے، عالم دین بنے، تاکہ قبر میں حشر میں میرے ساتھ موٹا لگانے والا بن جائے۔ وما علیہ